بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو۔ اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقیم ہونے کی بنا پر اس کے تقدس میں اور اضافہ ہوا ہے، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے لیے اس شہر کا انتخاب فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس کی شان اور بڑھا دی۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی، والد سے مراد حضرت آدم ہے، اور چونکہ تمام انسان انہی کی اولاد ہیں، اس لیے اس آیت میں تمام نوع انسانی کی قسم کھائی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو قسم کھا کر فرمائی گئی ہے، مطلب یہ کہ دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے، چاہے کتنا بڑا حاکم ہو یا دولت مند شخص ہو، اسے زندہ رہنے کے لیے مشقت اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے دنیا میں کبھی کوئی محنت کرنی نہ پڑے تو یہ اس کی خام خیالی ہے، ایسا کبھی ممکن ہی نہیں۔ ہاں، مکمل راحت کی زندگی صرف جنت کی زندگی ہے، جو دنیا میں کی ہوئی محنت کے نتیجے میں ملتی ہے۔ ہدایت یہ دی گئی کہ انسان کو دنیا میں جب کسی مشقت کا سامنا ہو تو اسے یہ حقیقت یاد کرنی چاہیے، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں پیش آ رہی تھی، اس آیت نے ان کو بھی تسلی دی ہے، اور یہ بات کہنے کے لیے اول تو شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے، شاید اس لیے کہ مکہ مکرمہ کو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے مقدس شہر بنایا ہے، لیکن وہ شہر بذات خود مشقتوں سے بنا، اور اس کے تقدس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج بھی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ پھر خاص طور پر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقیم ہونے کا حوالہ دینے میں شاید یہ اشارہ ہے کہ افضل ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ترین شہر میں مقیم ہیں، لیکن مشقتیں ان کو بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کی قسم کھانے سے یہ اشارہ ہے کہ انسان کی پوری تاریخ پر غور کر جاؤ، یہ حقیقت ہر جگہ نظر آئے گی کہ انسان کی زندگی مشقتوں سے پر رہی ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کئی کافر ایسے تھے جنہیں اپنی جسمانی طاقت پر ناز تھا، جب انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی قابو میں نہیں کر سکتا۔ نیز وہ آپس میں دکھاوے کے طور پر کہتے تھے کہ ہم نے ڈھیر ساری دولت خرچ کی ہے، خاص طور پر یہ بات اس دولت کے بارے میں کہتے تھے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں خرچ کی ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یعنی جو کچھ خرچ کیا دکھاوے کے لیے کیا، پھر اس پر ناز کرنا کیسا؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ کسی کام میں اور کس مقصد سے خرچ کر رہا ہے؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے دونوں راستے دکھائے ہیں، اور اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جو رستہ چاہو اختیار کر سکتے ہو، لیکن بدی کا رستہ اختیار کرو گے تو سزا ہوگی۔ پھر وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا۔ گھاٹی 2 پہاڑوں کے درمیان راستے کو کہتے ہیں۔ عام طور پر جنگ کے دوران ایسے راستے کو دشمن سے بچنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور یہاں گھاٹی میں داخل ہونے سے مراد ثواب کے کام کرنا ہے۔ ان کو گھاٹی میں داخل ہونا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا ہے، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا ہے، کسی رشتہ دار یتیم کو، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو۔ پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت کرنے کی تاکید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تاکید کی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں۔ یہ اصحاب المیمنہ کا ترجمہ ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔
اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے وہ نحوست والے لوگ ہیں۔ یہ اصحاب المشأمہ کا ترجمہ ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان سے مراد وہ بدکار ہیں جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ دوزخیوں کے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہ رہے۔